السلام علیکم ناظرین، میں عائشہ آصف ملک ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین اکرام، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تک سچ پہنچاؤں، وہ سچ جو سنسنی پھیلانے کے لیے نہ بولا جائے، وہ سچ جو مرچ مسالہ لگا کے نہ پیش کیا جائے، بلکہ میری بات سن کر اگر معاشرے کا ایک فرد بھی بحیثیت ذمہ دار شہری اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے نبھا سکے تو میرا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو یہ دوبارہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ جی ہاں، ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اس جنگ کا آغاز 7 مئی 2025 کو بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستان کے مختلف شہروں پہ اور شہریوں کو نشانہ بنا کر دیا تھا۔ ان حملوں کے نتیجے میں بہت سے شہریوں نے جام شہادت نوش کیا اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے شہادت کے درجے پہ فائز ہو گئے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ ہمارے وہ تمام شہید جو شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی فیملیز کو، ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے۔ اور مجھے فخر ہے ان فیملیز پہ اور ان لوگوں پہ جو اتنے بڑے حادثے کے باوجود بھی آج بھی تن کے کھڑے ہیں، فخر سے کھڑے ہیں، اپنا سر اٹھا کے کھڑے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے اپنا ایک ایک بچہ شہید کر سکتے ہیں، اپنا ایک ایک خون کا قطرہ بہا سکتے ہیں۔ یقین کریں کہ یہ وہ جذبہ ہے جسے کوئی مات نہیں دے سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کی کوئی طاقت اپنے آگے جھکا نہیں سکتی۔ ناظرین اکرام، آج صبح سے ہی پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں بہت سارے ڈرون حملے دیکھنے میں آئے جو ڈرونز کو لے کے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہوں گے۔ میں آپ سے کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک سرویلنس ڈرون کی قیمت $5,000 سے لے کے لاکھوں ڈالرز تک ہو سکتی ہے، جبکہ اسے گرانے کے لیے استعمال ہونے والے انٹرسیپٹر میزائل کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے۔ اگر انڈیا پاکستان کی جانب بیسیوں یا سینکڑوں ڈرونز بھیج رہا ہے تو اس کے مقاصد بالکل یہی ہیں: پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹمز کی لوکیشن جاننا۔ انٹرسیپٹر میزائل داغے جانے پر اس مقام کی لوکیشن بآسانی کمپرومائز ہو جاتی ہے جہاں سے اسے داغا گیا ہو، یعنی کہ دشمن کو پتہ چل جاتا ہے کہ انٹرسیپٹر میزائلز کہاں کہاں رکھے گئے ہیں۔ چند ہزار ڈالرز کے ڈرونز کو ڈیکوائے کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے کروڑوں مالیت کے قیمتی اور محدود اسٹاک کے انٹرسیپٹر میزائلز کو ضائع کرنا تاکہ اصل حملے تک زیادہ سے زیادہ ایئر ڈیفنس میزائل ضائع ہو چکے ہوں۔ زیادہ سے زیادہ افراتفری کا ماحول پیدا کرنا، عوام کو یہ سوال اٹھانے پر مجبور کرنا کہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ عقل سے کام لیں، یہ مت سوچیں کہ سرحد سے اتنے دور ڈرونز کیسے پہنچ گئے۔ ایئر ڈیفنس جیسے طیارہ شکن گنز، اس کے علاوہ عام فائر آرمز اور پھر مین پیڈز یعنی کندھے پہ رکھ کر داغے جانے والے طیارہ شکن میزائلز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ان سب کی حد ضرب بہت محدود ہوتی ہے۔ چنانچہ فورسز کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ ڈیٹیکٹ ہونے کے باوجود بھی ڈرون کو اتنا نزدیک آنے دیا جائے کہ وہ ان لو ٹیک ایئر ڈیفنس میجرز کی حد ضرب میں آ جائے۔ مزید اگر آپ دھماکوں کی آوازیں سنیں تو حوصلہ رکھیں، ہر دھماکہ ایک حملہ نہیں، بلکہ آج ہونے والے اکثریت دھماکے انٹرسیپشن کے دوران ہوئے۔ مزید شدید فائرنگ کی آواز کا مطلب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ڈرون کو گرایا جانے کے لیے طیارہ شکن گنز یا دیگر فائر آرمز کا استعمال کیا جا رہا ہو۔ لہٰذا ایک تو پینک مت ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہرگز ان واقعات کی پکچرز یا ویڈیو کلپس بنا کر سوشل میڈیا پر مت ڈالیں کہ اس طرح آپ کی دشمن کی مدد آپ خود کر رہے ہوں گے۔ بھارت کی طرف سے پاکستان پہ کیے گئے ایک بار پھر پاکستان کی جو ایئر اسپیس ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور بین الاقوامی قوانین کی بھارت کی طرف سے مستقل خلاف ورزی جاری ہے، جس پہ جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے یعنی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، اس کی طرف سے ابھی کوئی ایسا خاص رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا۔ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، پاکستان کو بھی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لیکن میں سوال کرتی ہوں کہ اگر انہی لوگوں پہ یا انہی کے ملک پہ اگر اس طرح کا کوئی اٹیک کیا جائے، ہم فرض کریں کہ امریکہ میں اس طرح سے کوئی ڈرون حملہ کیا جائے، تو امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا دنیا کا کوئی بھی ملک اس طرح کی خلاف ورزی برداشت کرے گا اور اس کا رد عمل کیا ہوگا؟
اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور درخواست کرنا چاہتی ہوں، اپنی آرمی پہ، اپنے اداروں پر بھروسہ رکھیں۔ کیوں؟ یہ وہ آرمی ہے جس نے بھارت کو اس حد تک پینک کر دیا ہے، وہ بوکھلا گیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب پہلگام حملے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کسی طرح کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ بھارت کی طرف سے جو بیوقوفیاں کی جاتی رہی ہیں، یعنی کہ 10 منٹ کے اندر FIR کا کٹ جانا اور پاکستان پہ فوراً الزام لگا دینا، اور 24 گھنٹوں سے بھی پہلے کسی بھی پراپر انویسٹیگیشن کے بغیر پاکستان کے ساتھ سنٹاس معاہدہ کینسل کر دینا، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ کتنا بزدل ہے، وہ کتنا مکار ہے، وہ کتنا چالاک ہے۔ تو یہ ایسے مکار اور بزدل دشمن کا سامنا ہم کر رہے ہیں، اور اس کی بزدلی کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ رات کے حملے میں سوئے ہوئے شہریوں کو نشانہ بنایا جائے۔ جی ہاں، اس سے بڑی بزدلی کی کوئی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اس سے بڑی بزدلی کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ جب انڈیا کے مختلف علاقوں میں پاکستان آرمی نے ان کو ڈیفنس میں جواب دیا، ان کی فائرنگ کے جواب میں فائرنگ کی گئی، ان کے جہازوں کو مار دیا گیا، ان کو بھرپور جواب دیا گیا، تو اس کے بعد اس مکار دشمن نے جا کے اپنی سرحدوں پہ یعنی کہ LOC پہ سفید جھنڈے لہرا دیے، اور یہ مکاری کرنے کے بعد آپ نے آج پاکستان میں پھر ڈرون بھیج دیے۔ یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ آپ یہاں تو بہت ہی بیوقوف ہیں، یا آپ ہمیں یعنی کہ پاکستان کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ کیا ہم آپ کی مکاری کو سمجھ نہیں پائیں گے؟ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ سفید جھنڈے لہرانے کا کیا مقصد ہوتا ہے، اور جب آپ نے یہ کہا کہ سیز فائر کر دیا ہے، تو سیز فائر کرنے کے بعد یہ کیسا اٹیک ہے جو دوبارہ آپ پاکستان کی سالمیت پہ کر رہے ہیں؟ یہ وہ ڈر ہے جو پاکستانی آرمی نے آپ کے اندر بٹھا دیا ہے، یہ وہ خوف ہے جو پاکستانی آرمی کا بول رہا ہے آپ کے اندر، اور یہ وہ بوکھلاہٹ ہے جو پاکستان کی ریٹیلیشن کے بعد یا دفاع کے بعد آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے، کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے، سیز فائر کرنا ہے کہ حملہ کرنا ہے۔ اور یہ جو تھرڈ کلاس قسم کے اینکر آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں نا، ان کی اوقات نہیں ہے کہ یہ ہم سے بات کر سکیں، کیونکہ ان کے اندر وہ علم، وہ تجربہ، وہ تہذیب اور وہ تمیز نہیں ہے کہ وہ کسی پڑھے لکھے انسان کے ساتھ بات کر سکے۔ بہرحال ناظرین، ہم بات کرتے ہیں کہ جو ڈرون حملے کیے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ جب سیز فائر کر دیا گیا تھا تو پھر یہ ڈرون حملے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ وہ ڈرون حملے اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی عوام کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ یہ ڈرون حملے اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ عوام میں دہشت پیدا کی جائے کہ وہ اپنے روزانہ معمول کے کام نہ کر سکے، عوام میں دہشت پیدا کی جائے، عوام میں ایک سنسنی، ایک بوکھلاہٹ پیدا کی جائے، تاکہ عوام اپنی آرمی سے کوشچن کرے، اپنی آرمی پہ، اپنے اداروں پہ بھروسہ کھو دے۔ یہ وقت ہے جب ہمیں اپنی آرمی پہ ہر طرح کا بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ وہ آرمی ہے جس نے بھارت کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں، اور بھارت اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ بھارت کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس وقت کیا کروں۔ وہ اس طرح کے ایک طرف تو سفید جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، اور دوسری طرف صبح صبح ڈرونز بھیج دیے جاتے ہیں، اور ان کا یہی عمل ان کی بوکھلاہٹ کا، ان کی بیوقوفیوں کا، ان کی مکاریوں کا ثبوت ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جو ڈرونز بھیجے گئے ہیں یہ اسرائیلی تیار کردہ ڈرونز ہیں، اور جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسرائیل بہت کھل کے بھارت کی مدد کر رہے ہیں۔ تو وہ بھارت کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ مستقل فلسطین میں خود غیر اخلاقی، غیر انسانی سرگرمیوں میں ملوث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے۔ یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ ان دشمنوں سے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے جو کھل کے سامنے نہیں آتے ہیں۔ پاکستانی عوام میں خوف اور دہشت پھیلانے کے ساتھ ساتھ ان ڈرونز کا ایک اور مقصد بھی ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا دفاعی نظام، یعنی جو فضائی دفاعی نظام ہے، اس کو ٹیسٹ کیا جا سکے، اس کے متعلق انفارمیشن لی جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سرویلنس کر کے، آبزرویشن کر کے یہ دیکھا جا سکے کہ کس مقام پر کس طرح کی املاک بنی ہوئی ہے، یا پبلک گیدرنگ کی جگہیں کہاں کہاں ہیں۔ ناظرین اکرام، اس
वक्त पाकिस्तान में PSL चल रहा है, कई गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान में मौजूद हैं। मुल्की खिलाड़ियों को पाकिस्तान पे और उसकी सिक्योरिटी पर भरपूर एतबार है, एतमाद है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी सूरत हाल नहीं होती कि जो मुल्क इस तरह की सूरत हाल से गुजर रहा हो, जिस पे मुसलसल अटैक आ रहे हों या उसकी सालमियत को खतरा हो और उसकी फ़िज़ाई हदूद को मुस्तकिल चैलेंज किया जा रहा हो, तो ऐसे मौके पर ये बेहतर होता है कि उस मुल्क में दिफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए वहाँ की परवाज़ों को बंद कर दिया जाए। तो या परवाज़ें मामूल के मुताबिक नहीं चल रही, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है, बल्कि ये एक तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए है कि पाकिस्तान अपने दिफाई सिस्टम को उसकी फुल कैपेसिटी पे एक्टिव कर रहा होता है। इसके साथ साथ अगर दुश्मन ये समझता है कि वो इस तरह के हमलों से या ड्रोन से पाकिस्तानी अवाम को खौफजदा कर सकता है, तो मैं भारत को और उसके साथ साथ इसराइल को और उन सारे दुश्मनों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वो पाकिस्तानी है जो फ़लस्तीन जाने को तैयार थे, ये वो पाकिस्तानी है जो अपने सीनों पे गोली खाने के लिए तैयार है, ये वो पाकिस्तानी है जो अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार है। आप इस गलत फहमी में हैं कि आप इस कौम को डरा लेंगे, ये वो कौम ही नहीं है। हम तो पैदा ही मरने के लिए होते हैं। हमारा ईमान है इस चीज पर कि हमें जब पैदा कर दिया गया है तो हमारी मौत का तरीका, हमारी मौत का दिन और हमारी मौत का वक्त मुअय्यन है, तो हमें तो मौत से डर नहीं है। तो शहादत मौत का आला तरीन दर्जा है और इस दर्जे में फाइज होने के लिए पाकिस्तानी हरदम तैयार है। ये वो वक्त होता है जब भारत जैसा बुज़दिल दुश्मन ये कोशिश करता है कि अवाम अपने इदारों के और अपनी अफवाज के खिलाफ खड़ी हो जाए। वो प्रोवोक करता है, वो भड़काता है, जज्बात उभारने की कोशिश करता है कि सामने वाला मुल्क यानी कि पाकिस्तान ऐसा कोई जल्दबाजी में कदम उठा ले जिसकी वजह से उसको सारी दुनिया के सामने जिल्लत उठानी पड़े। तो मैं इंडिया को, मैं भारत को ये बताना चाहती हूँ कि आपका वास्ता गलत लोगों से पड़ गया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने गलत कौम से गलत वक्त पे पंगा ले लिया है। आपको समझ नहीं आएगी कि आपने करना क्या है। आपको हमारी आर्मी ने, हमारी अफवाज ने इस हद तक पहुंचा दिया कि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको सीज फायर करना है, कि आपको जंग लड़नी है, और जंग लड़नी है तो कैसे लड़नी है और कैसे लड़ेंगे आप, जबकि आपके पायलट ही इतने नातजुर्बेकार हैं। आपके अपने जो मिसाइल हैं वो अपने ही हेलीकॉप्टर को अटैक कर लेते हैं। आज 8 मई 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। कहा तो ये जा रहा है हादसे का शिकार हो गया, लेकिन ये हादसे का शिकार नहीं हुआ। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि भारत ने अपने ही हेलीकॉप्टर को खुद ही मिसाइल से उड़ा दिया, जिसमें कि 6 शहरी शामिल थे। और उसके बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान ने ये अटैक किया है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान आपकी तरह बुज़दिल नहीं है कि अंधेरे में वार करे। हम जब भी वार करेंगे तो बताएंगे कि हमने किया है और उसको फ़ख्र से ओन करेंगे। हम आपकी तरह शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आप हमें मजबूर कर देंगे तो वो वक्त भी दूर नहीं कि हमें इस हद तक कदम उठाना पड़ जाए। नाज़रीन इकराम, सुबह सुबह ही DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें फिर उन्होंने बताया है, सारी ब्रीफिंग दी है, वो मालूमात आप तक पहुंच गई होंगी। और इसके अलावा आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो इजलास चल रहा है और इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास और डिटेल्स या अपडेट्स आएंगी मैं आपसे वो शेयर करूंगी, उस पर तज्जिया भी शेयर करूंगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये वो वक्त है कि हमें बहैसियत कौम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह दुश्मन के सामने खड़ा होना है। ये वो दुश्मन है जो अपनी मक्कारी से, अपनी चालाकी से, अपनी अय्यारी से हमें अंदरूनी तौर पे कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अपने उन शहरियों को याद रखें जिन्होंने अभी 7 मई 2025 को जामे शहादत नोश किया है, जिसमें इर्तिज़ा और कई मासूम बच्चे शामिल हैं। और इसके साथ साथ उन मासूमों को याद करें जो APS के शहीद हैं, और उन शहीदों को याद करें जो रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं हमारी हिफाजत के लिए। हम अपनी अफवाज के साथ,
اپنے ملک کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک ہماری میں جان باقی ہے، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے۔ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی غلطی نہ کریں۔ ہم آپ کو وہ مزہ چکھائیں گے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ میں آپ کو ایک خبر دوں، پاکستانی آرمی جو ہے، پاکستانی افواج ہے، انہوں نے بھارت کے کئی ٹارگٹ لاک کیے ہوئے ہیں۔ ادھر ایک اشارہ ملے گا اور وہ وہاں پہ تباہی مچا دیں گے۔ آپ کو صرف اپنی افواج پہ اس وقت بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 24 گھنٹے ہمارے لیے جاگ رہے ہیں، اور ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ملک کو اندرونی طور پہ مضبوط رکھنا ہے۔ بھارت کی کسی بھی چالاکی میں نہیں آنا۔ آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی آرمی نے کیا کیا، آپ کی افواج کیا کر رہی ہیں، آپ کے ادارے کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کسی کے بھڑکاوے میں نہیں آنا۔ آپ نے بحیثیت ذمہ دار پاکستانی اپنے ملک کے لیے وہ کرنا ہے جو اس کی بہتری کا سبب ہے۔ اس وقت سب سے ضروری یہ ہے کہ گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلے۔ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ آپ کو جس طرح کی معلومات دے، جو انسٹرکشنز دیں، ان انسٹرکشنز کو فالو کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ حالات کو اندرونی طور پر ملک کو مضبوط رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ سائبر اٹیک کا سن رہے ہیں تو کوئی بھی غیر ضروری لنک کھولنے سے اجتناب کریں، کیونکہ سائبر اٹیک کا خطرہ ہے پاکستان میں۔ آج ڈرون حملوں سے جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ کوشش کریں کہ جہاں پہ اس قسم کا اٹیک ہو، حملہ ہو، کوئی اس طرح کی چیز آپ کو نظر آئے تو وہاں سے دور ہو جائیں، لوگوں کو بھی وہاں سے دور کریں، تاکہ اللہ نہ کرے کسی بھی قسم کا جانی نقصان نہ ہو اور کیجویلٹیز کو کم سے کم کیا جا سکے، بھارت کو اس کے مقصد میں کسی طور پہ کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ یہ میرا اور آپ کا سب سے پہلا فرض ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔